السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 20 جون 2020۔ یو اے ای میں کرونا کی اپڈیٹ جو ہے وہ 44,145 ہے، یہ کیسز کی تعداد ہے، اور ریکور جو ہوئے ہیں 30,996، اور ڈیتھس کی جو تعداد ہے پوری 300 ہوئی ہے۔ تو کل کی ڈیٹ میں جو تعداد تھی وہ تھی 98، 298۔ تو اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے میں 2 اموات ہوئی ہیں یو اے ای میں۔ اور اس کے بعد ورلڈ میں جو ہے 86,28,403، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 4,58,676۔ اور پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,65,062، اور ریکور جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 61,383۔ اور اسی طرح جو اموات کی تعداد ہے وہ ہے 3,229۔ تو پاکستان میں اموات کی ریشو اور کیسز کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اور تقریباً پاکستان کے 16 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کی چھوٹی قسم ہے، چھوٹا لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں محدود پیمانے پر۔ یہ 2 ہفتے کے لیے لگایا گیا ہے، اور ان 2 ہفتوں کے دوران ان علاقوں کی اسکریننگ کی جائے گی، اور جو کیسز ہوں گے ان علاقوں میں ان کو سیلف کوارنٹین کیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ علاقے کلیئر پائیں گے، پھر جو ہے جن علاقوں میں زیادہ کیسز آئیں گے ان علاقوں کو کور کیا جائے گا۔ تو یہ اسٹریٹجی بنائی ہے گورنمنٹ نے۔ تو اسی طرح ملک کی سطح پر حالت یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ جو وزیر اعظم نے ایک پٹیشن بھیجی تھی صدر کو، صدر نے وہی پٹیشن عدلیہ کو بھیجی تھی کہ اس کی باہر کی جو جائیداد ہے جو اس کی بیوی کے نام ہے اس کی تحقیقات کے لیے، لیکن عدلیہ نے ایک اور موضوع بنا لیا کہ یہ درخواست اس قابل ہے بھی یا نہیں، یعنی اس کو سنا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ پہلے کبھی نہیں ہوتا، جب عدالت میں درخواست دی جائے تو فوراً کیس اوپن ہو جاتا ہے اور سن لیا جاتا ہے، لیکن اس کیس کا عجیب غریب نتیجہ نکلا کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ درخواست اس قابل ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اس کے لیے جو 10 ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کا بینچ تشکیل دیا گیا، گورنمنٹ کے وکیل کو بلایا گیا، اور 10-12 دن ضائع کیے گئے۔ جب بچانا ہی تھا تو ویسے ہی بچا لیتے، سنتے ہی نہیں۔ اور دوسری درخواستیں جو ہوتی ہیں وہ جو ریڈر ہوتا ہے جج کا وہ وہیں کینسل کر دیتا ہے، لیکن اس درخواست کو اسپیشلی طور پر ایک ججوں کا پینل بنایا گیا اور وکیل بلایا گیا، 10 دن تک سنا گیا، اور اس کے بعد اس درخواست کو کالعدم قرار دیا گیا۔ لیکن یہ ایک چیز اور ہوئی کہ کیس جو ہے 7 ججوں نے ایف بی آر کے حوالے کرنے کی سفارش کی۔ ایف بی آر ایک ہمارا ادارہ ہے جو ٹیکسیشن کو کنٹرول کرتا ہے اور آمدنی کے ذرائع دیکھتا ہے، اور ان پر کتنا ٹیکس لگا ہے، کتنا ٹیکس جمع کیا ہے، اس چیز کو چیک کرتا ہے۔ لیکن اب یہ ایک اور بات ہو گئی ہے کہ یعنی مصطفیٰ نے اتنی جائیداد بنائی ہے تو ٹیکس بھی پے کیا ہے کہ نہیں، یہ رقم جو غیر ملک میں گئی ہے وہ کس ذرائع سے گئی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ایف بی آر کا کام یہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو کیس ہے وہ نیب میں چلا جائے گا یا پھر دوبارہ جوڈیشل کونسل کو جائے گا۔ جوڈیشل کونسل جو ہے ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو عدلیہ کے بارے میں کیسز سنتا ہے، یعنی جج کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کیسز سنتا ہے۔ سینئر جج اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ 4 صوبوں سے ہوتے ہیں، تو وہ کیسز جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جج نے کرپشن کی ہے یا نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب یہ کیس دائر کیا جاتا ہے یا پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو جج کو جو ہے اپنے عہدے سے ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد کیس ہے جس میں جج بھی موجود رہا اور کیس بھی چلتا رہا۔ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کیس عدلیہ کے خلاف آ جاتا ہے تو جج آٹومیٹک ریزائن کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ جج اس فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی اتھارٹی اثر انداز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے۔
لیکن پاکستان کے لا میں پچھلے دنوں ایک ارشد ملک جج ہوا کرتے تھے، جب ان پر کیس چلا تو کیس کے فوراً بعد ہی اس کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ لیکن اس کیس میں واحد انٹری ماری ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہ وہ جج بھی رہے اور کیس بھی چلتا رہا۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ اپنے جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے اور کیس بھی ان کے خلاف چلتا رہا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وہ کیس پر اثر انداز ہوئے۔ پہلے انہوں نے ایک درخواست دی کہ اس کیس کو دیکھا جائے، کیا یہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں، یعنی میرے اوپر بے ایمانی بنتی بھی ہے کہ نہیں، دوسرے لفظ میں یہی کہا جائے گا۔ تو ججوں نے ثابت کیا کہ یہ تو بے ایمانی بنتی ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی بیوی کا نام ہے۔ اور یہی حال نواز شریف کا ہوا تھا۔ جب نواز شریف کا کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ جائیدادیں میری بیوی کی ہیں، میرے بچوں کی ہیں اور میری بیٹی کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ اور یہی الفاظ جو ہے شہباز شریف بھی کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی خارج کر دیا جائے، ان کی سزائیں بھی ختم کر دی جائیں۔ تو لہٰذا ہمارے یہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ دنیا سے وکھرا ہی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قاضی فیض صاحب کے کیس کا رد عمل، اور اس میں جو ہے کافی میڈیا پر بھی اچھالا جا رہا ہے اس کو، اور باہر کے اخبار بھی ہمارے جسٹس کو بے ایمان قرار دے رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی جو جسٹس ہے وہ ایک کتیا ہے، یہ لونڈیا ہے، جو پیسہ دیتا ہے عدالت بک جاتی ہے۔ یہ غیر ملکی اخبار کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی طور پر کورونا کی یہ پوزیشن ہے کہ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، وہ پہلے نمبر پر ہے، اور اموات بھی پہلے نمبر پر ہے، اور اس نے اس کی معیشت کو بھی ڈاؤن کر دیا ہے۔ اب اس چیز کو ڈونلڈ ٹرمپ چھپانے کے لیے ورلڈ وار شروع کر رہا ہے۔ ورلڈ وار کے لیے وہ چائنا سے متھا لے رہا ہے، اور اس نے اپنے 3 بحری بیڑے سمندر میں اتار دیے ہیں۔ وہ کب پہنچیں گے معلوم نہیں ہے، لیکن چائنا اپنے سمندر میں تیار بیٹھا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ اس کے بعد پچھلے دنوں یعنی 15 جون کو گلوان وادی میں انڈیا اور چائنا کی آرمی کے درمیان بہت بھیڑ ہوئی۔ یہ دنیا کی واحد جنگ ہے جو بغیر ہتھیاروں کی لڑی گئی، یعنی مکوں سے، لاٹھیوں سے اور ڈنڈوں سے لڑی گئی اور پتھروں سے لڑی گئی، جس میں 20 کچھ اخبارات میں 20 آ رہا ہے، کچھ میں 43 آ رہا ہے، کچھ میں 47 آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے بڑے ہیں، حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کے بارے میں ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حقیقت ہوگی لیکن میڈیا چھپا رہا ہے۔ لیکن بین الاقوامی اخبار جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 43 ہے، یعنی 43 آدمی مر چکے ہیں۔ اور ایک اخبار نے یہ لکھا ہے کہ رشیا کا ایک اخبار ہے، اس نے لکھا ہے کہ 47 ہے۔ اب حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بہر انڈین میڈیا اس بات کو چھپا رہا ہے، اور انڈین پولیٹیشنز، انڈین آرمی اس معاملے میں خاموش ہے۔ ابھی تک کوئی رد عمل نہیں کیا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے آنے والے دن بتائیں گے۔ فی الحال مودی صاحب اور ان کی کابینہ خاموش ہے، اور ان کے منسٹر خاموش ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے شروع سے کہ اس جنگ کو پاکستان کی طرف بڑھایا جائے، لیکن پاکستان اپنے محدود پیمانوں میں اپنی سرحد پر رہتے ہوئے اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ جنگ شروع ہو جائے، یعنی انڈیا پاکستان کے درمیان شروع ہو جائے، کیونکہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں۔ اور تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ منتھ میں یا نیکسٹ ویک میں یہ جنگ شروع ہو جائے۔ اللہ رحم کرے گا۔ جنگیں ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور جنگیں جو ہیں ملکوں کی معیشت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پہلے ہم لوگ کو، دونوں ملکوں کو کورونا نے تباہ کیا ہے، اس کے بعد ٹڈی دل نے تباہ کیا ہے، اور اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر جنگ چڑھ جاتی ہے تو دونوں ملکوں کی معیشت آلریڈی ڈاؤن ہے، اور اس سے زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی، اور عوام جو ہے غربت کی سطح سے بھی نیچے چلی جائیں گی، اور حالت یہ ہوگی کہ عوام میں اموات کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی، اور پھر ملک معاشی طور بحران میں چلے جائیں گے، اور دونوں بڑے جو ہیں یعنی چائنا اور امریکہ اس غریبی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ ان کے ساتھ مل جائیں گے، کچھ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ لہٰذا یہ دنیا کا کھیل چلتا رہے گا۔ اسی طرح نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، انہوں نے بھی انڈیا کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ دیش نے بحیرہ عرب کے اندر ان کا ایک جزیرہ ہے، وہ چائنا کے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی چائنا کا ساتھ دے رہا ہے۔
تو چائنا نے کل آگے بڑھتے ہوئے گوال وادی پر تو آلریڈی اس کا قبضہ تھا ہی، اب اس نے کارگل پر حملہ کیا ہے اور کارگل کے کچھ علاقے بھی قبضے میں کیے ہیں۔ ابھی باخبر ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی ہے کون کون سے علاقے ہیں، تو نیوز جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں۔ کارگل کی طرف جو انڈیا کی طرف سے روڈ جاتا ہے اس روڈ کو اپنے قبضے میں لیا ہے، اور ایک علاقہ ہے جس کو نیک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہین نیک کا ایک علاقہ ہے، چائنا اس کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر چائنا اس ایریے میں قبضہ کرتا ہے تو انڈیا کی جو شمالی علاقے کی 9 ریاستیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گی، 8 ریاستیں الگ ہو جائیں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ انڈیا میں ٹوٹ پھوٹ کا مشن شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جنگ کے جو بادل ہمارے ایشیا میں منڈلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کی بہتری کی طرف لے جائے۔ یہ ایشیا کی پوری عوام کے لیے بلکہ ورلڈ کے لیے خطرہ ہے۔ ایشیا کے ایک ادارے نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ اس وقت دنیا تھرڈ وار کی طرف جا رہی ہے۔ تھرڈ وار سے مراد یہ ہے کہ 2 جنگیں پہلے ہو چکی ہیں، اب تیسری جنگ شروع ہو رہی ہے۔ تیسری جنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ورلڈ وار کیا ہوتی ہے؟ ورلڈ وار یہ ہوتی ہے کہ 2 بڑے مل جاتے ہیں اور پوری دنیا کو لڑاتے ہیں، یعنی چائنا اور US سے آپس میں مل جائیں گے اور پوری دنیا کو آپس میں لڑا دیں گے۔ یہ اسلحہ سپلائی کریں گے اور ٹیکنیکل چیزیں سپلائی کریں گے، میڈیا سپلائی کریں گے، لوگ بیٹھے دیکھتے رہیں گے اور دنیا کو وار میں جوڑ دیں گے، اور بعد میں آدھے ملک اس کے ساتھ ہو جائیں گے، آدھے ملک اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ مرید بناتے ہیں، جیسے 2 پیر ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں میں اضافہ کریں گے، کچھ جو ہے چائنا کے مرید ہو جائیں گے، کچھ جو ہے امریکہ کے مرید ہو جائیں گے، سیم پہلے جیسے ورلڈ وار سیکنڈ میں ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ورلڈ وار کہاں تک جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ میرا اللہ کرتا ہے، اور میرے اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ کورونا پھیلایا تو اس لیے کیا تھا کہ پوری دنیا کے جو غریب ملک ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ جہاں اس نے غریب ملکوں کو متاثر کیا ہے وہاں اس نے بڑے بڑے ممالک کو بھی روڈ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ میں اس وقت ہنگامے جاری ہے، روڈیں بند ہیں، جلاؤ گھراؤ کی پوزیشن ہے، اور حالت یہ ہے کہ امریکہ جو پاورفل صدر ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے، وہ عوام کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ پولیس جو ہے وہ بھی چھپتی پھر رہی ہے، آرمی جو ہے وہ اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم لوگ عوام پر گولی نہیں چلائیں گے۔ تو یہ حالت ہے اس پاورفل ملک کی، کیونکہ اس نے پلاننگ کی تھی دنیا کو زیر کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زیر کروں گا۔ تو لہٰذا سوچ وہ جو قدرتی ہو، جو نیچرل ہو، اس کو اپنانا چاہیے، جس سے دنیا کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو۔ بہرحال جو بھی دنیا کی پلاننگ ہے انسان کے مقابلے میں وہ انشاءاللہ تباہ ہوگی، برباد ہوں گے، اور پلاننگ وہی اچھی رہے گی جو میرے خدا کی ہوگی، جو میرے اللہ کی ہوگی۔ باقی پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، پچھلے دنوں ایک ہمارے بلوچ سردار ہے، مینگل ہے، انہوں نے گورنمنٹ سے الحاق ختم کیا ہے، اور اب یہ ایک اتفاق کی بات ہے، ادھر قاضی فیض عیسیٰ کے کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے، ادھر بلوچ سردار الگ ہو رہا ہے، اور ادھر ہمارے سندھ میں دھماکے ہو رہے ہیں، 2 جگہ دھماکے ہوئے ہیں کل۔ یعنی یہ اتفاق کی کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، ہمارے دشمنوں نے ایک تو انصاف پر حملہ کیا اور ایک ہمارے امن کو سبوتاژ کیا۔ یعنی کراچی کے ایریے میں اور سندھ کے ایریے میں 2 جگہ حملے ہوئے ہیں اور دستی بمبوں سے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکورٹی کے جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نے کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ پہلے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دشمنوں کو پکڑا جائے، بعد میں دشمن سے مقابلہ کیا جائے، اور اندرونی سطح پر ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہماری عدلیہ سب سے آگے ہے، پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے، جو طریقہ بھی اپنایا جائے، چاہے مشرف والا طریقہ اپنایا جائے، کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے، عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے۔
اگر آپ نے عدلیہ کنٹرول نہ کیا، اگلا فیصلہ جو آنے والا ہے عدلیہ کا، یعنی گیند کو جس قوت سے آپ دیوار پر مارتے ہیں تو ڈبل قوت میں وہ واپس آتی ہے۔ یہ قاضی فیض عیسی صاحب کے کیس کا جو ریئیکشن ہے، میں اس کی طرف بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس ریئیکشن میں یہ قاضی حضرات بھول جائیں، جسٹس حضرات بھول جائیں کہ ملک بھی کوئی ہوتا ہے، کیونکہ یہ غدار اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ غداری میں، ملک دشمنی میں حکومت کو بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ اگر اس صورتحال میں یہ کام کیا گیا تو یہ ملک سے بہت بڑی دشمنی ہو۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن نہ رہے، پاکستان میں استحکام نہ رہے، پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں اپنی ساڑی چینج کرتی ہوں اور پاکستان کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، وہی صورتحال نہ رہے، یعنی ہر 2 سال کے بعد حکومت چینج۔ تو یہ طریقہ کار صحیح ہے، لہذا گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، آرمی کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ میں اپنی پوری عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ میری ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔